کسی نے پوچھا، کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، اس میں صرف علی کا اختیار ہے، پوری جنت کا جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے، حضرت علی کی مرضی ہے۔ یہ جو چند اسکالرز آتے ہیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، کسی بھی ایک مسلک کے ایک اسکالر کی مسلک پہ تھوپنا ٹھیک نہیں۔ اب شیعہ لوگوں کی اسپیچز آ رہی ہوتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حضرت علی خدا ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے۔ تو شیعوں میں 20 قسم کے مسلک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکالر کو سنا اور اس کا مسلک اٹھا کے آپ نے سب پہ تھوپ دیا۔ سارے شیعوں کا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خدا ہیں اور حضرت علی جنت کے مالک ہیں۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے، یوں کہنا چاہیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں، حضرت علی خدا ہیں، یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی میں نے پورا بیان کیا نا کہ اہل حدیث میں اور علماء دیوبند کی بیسک ساری چیزیں ایک ہی ہیں، تو اس پہ بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث تو یہ بول رہا تھا اور فلاں دیوبندی عالم تو یہ بول رہا تھا، تو فلاں جو بول رہا تھا وہ اس کی اپنی رائے تھی، فلاں جو بول رہا تھا وہ کیا تھی، اس کی اپنی رائے تھی۔ آ گئی چائے۔ دنیا میں ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور یہ اچھا لکھا ہوتا ہے تاکہ بھائی چلو اب ہم پورا روک نہیں سکتے تو کم از کم متنبہ تو کر دیں۔ تو میں جب بھی چائے پیتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں یہ پینے کی چیز ہے نہیں، یہ پینے کی چیز ہے نہیں، تاکہ جرم کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پینے کی چیز ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، مجبوری ہے۔ چھوڑوں گا انشاءاللہ اس آہستہ آہستہ، صحیح ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث حضرات کے بھی کچھ پھینکوں، ان میں بھی ہیں کچھ پھینکوں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، ہر طرح کے، ہر مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو۔ لیکن یہ وہ خوب بات ایک سمجھ لو، دیکھو جو 73 فرقے ہوں گے نا، حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میں ایک جنت میں جائے گا، تو وہ ایک کون جائے گا؟ اصل تو یہ چیز ہے نا، اصل کیا ہے کہ ان 73 میں جنت میں کون جائے گا؟ تو حدیث میں اس فرقے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ اہل حدیث ہوگا، دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، شیعہ ہوگا، یہ نہیں بتایا، کیونکہ یہ نام بتاتے نا تو کنفیوژن ابھی جیسے میں نے بیان کیا کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی، ہر فرقہ اپنا وہ نام رکھ لیتا۔ تو نبی نے علامت بتا دی تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے، علامت بتا دی، ما انا علیہ واصحابی، جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جس پر میرا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ تو اسی وجہ سے جو جنتی فرقہ ہے اس کا اسلاف نے جو نام دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت نام دیا ہے اس کو۔ وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت، منہ سے بول لینا، جن کی شارٹ فارم ہے سنی۔ کیا مطلب؟ جو سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور صحابہ کی جماعت کو بھی، یعنی صحابہ کے خلاف نہ جائے، وہ صحابہ کے اجماع کے مخالفت نہ کرے، وہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو گئے اس کے اگینسٹ نہ جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے مستنبط شدہ عقائد کیا ہیں۔ دیکھو 4 اصول ہیں، جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا۔ نمبر 1، قرآن کو حجت مانتا ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی مسئلے جو بھی مسائل قانون سازی ہوگی اس کی بیس کیا ہوگی؟ قرآن مجید۔ اگر کوئی قرآن کے اگینسٹ چلتا ہے، قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی کہ نہیں کی ہے نا؟ قرآن نے کیا کہا؟ نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا کہ نہیں کہا؟ میں بول لو نا کیا ہو گیا؟ اس لیے ہم بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں۔ ہم بھی امی عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں، اہل حدیث بھی امی عائشہ کو پاک دامن، کیونکہ سب کی بیس کیا ہے؟ قرآن۔ اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی یہ شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث کو حجت مانتا ہو۔ حدیث کو کیا مانتا ہو؟ بولو نا، حجت مانتا ہو۔ جو حدیث کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج۔ یہ چاروں امام ہیں یا جو معتدل اہل حدیث ہیں، میں معتدل کی بات کر رہا ہوں، ہر فرقے میں معتدل ہی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ متشدد تو ہر جگہ ہی ہیں، تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا۔
وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں. بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے, اگر حجت مانتے ہو تو رفع الیدین نہ کرتے تم. تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے, اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا. حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ کئی دفعہ جو چیلنج کرتے ہیں نا بڑے بڑے ہو ہاں ہاں ہو, جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے, ہم نے تو رفع الیدین کے چیلنج بھی قبول کیے. تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے, نہ کرنے کا بھی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں, تو واضح قرائن ہے, اس پر واضح قرائن ہے کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رفع الیدین تھی. رکوع اور سجدے والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الیدین اس میں نہیں تھا. اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رفع الیدین آتا ہے, اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں, جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں. تو جب نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے, تو صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا انہوں نے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اس کو جو خام میں ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے. امام ترمذی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے, وہ اس سے پہلے والی ہے. تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑھے ہوتے ہیں, عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے, اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے. اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تبھی امام ترمذی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ, یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جو اہل علم تھے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. اور امام ترمذی کی پوزیشن بتا دوں, یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں, تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو امام ترمذی تو رفع الیدین کے معاملے میں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری, تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ جو اہل حدیثوں کا الزام ہے نا کہ یہ رفع الیدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکر ہیں, یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے, اس کے حساب سے آپ فتویٰ لگا رہے ہو. جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے. خیر, تو یہ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کی دلیل کیا ہے, حجت کس کو ہم مانتے ہیں, قرآن کو, اس کے بعد حدیث کو. لیکن بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں, وہ حدیث کو حجت, وہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے. تیسرے نمبر پہ اجماع ہے. دلیل کیا ہے؟ اجماع امت. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جس کا یہ موقف نہیں ہے وہ بھی ان 73 میں سے ان 72 میں داخل ہے جو جہنمی ہے. سمجھتے ہو؟ اجماع امت کے خلاف کوئی قول ہم نہیں لیں گے. چوتھی چیز قیاس ہے کہ بہت سارے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں, واضح نہیں ہیں, تو ان میں مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلے پر جو آپ سے حدیث مانگتا ہے نا, وہ خود اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر مسئلے پہ جو کہے حدیث پیش, حالانکہ ہر مسئلہ حدیث میں تھوڑی ہے. حدیثیں تو ہزاروں ہیں اور مسائل کیا ہیں؟ لاکھوں ہیں. تو ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ ابے دیکھو, رفع الیدین کرنے کا بھی ہے, نہ کرنے کا بھی ہے. لیکن رفع الیدین کی پوزیشن کیا ہے؟ واجب ہے. جو کرنے کو سنت کہتے ہیں وہ واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اس سے خاموش ہے. سجدہ سہو کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تو سجدہ سہو کیا, لیکن باقی غلطیوں پہ کیا کرنا ہے نماز میں؟ ان میں تو اجتہاد کرنا پڑے گا نا میرے ماموں. اصل میں تھک گیا ہوں سمجھا کے, مجھے ہو گئے 30 سال ایک ہی بات سمجھاتے, کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا, اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے. تو مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ اس میں
بولو قیاس کیا ہے. پھر قیاس کی شرطیں ہیں, وہی نہیں اٹھ کے جو مرضی جو بھی قیاس کرنا شروع کر دے. تو 4 اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. تو ان 4 اصولوں سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. تو امام طحاوی جو تقریباً 1200-1300 سال پہلے حنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد ایک کتاب میں جمع کیے ہیں جس کو کہا جاتا ہے العقیدۃ الطحاویہ. وہ عقائد پوری دنیا کے علماء جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ مانتے ہیں, شیعہ حضرات نہیں مانتے اس کو. تو وہ عقائد جو بھی فالو کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے, اہل سنت والجماعت. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ حنفیوں کے مدارس میں نہیں اتنا پڑھایا جاتا ہے جتنا اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, اس کی بڑی شروحات ہیں. یہ میں آپ کے لیے نا دین کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں, ہلکا کر کے. تو جو بھی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو عقیدہ طحاویہ میں قرآن و سنت سے مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں, تو وہ کیا کہلاتا ہے, اہل سنت والجماعت. اور ہمارا یہ رائے ہے, ہماری یہ تحقیق ہے کہ وہ ان جنتی فرقے میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ 72 جہنمی اور ایک منہ سے پھوٹنے پہ گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی, وہ ایک کیا ہوگا, جنتی ہوگا. اس کے عقائد کیا ہیں, تمام صحابہ, کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی, تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ, یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں, ٹھیک ہے نا. اب بات سمجھو, اہل حدیث میں جو معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں, جو احناف میں معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں. باقی بعد میں جو اختلافات ہوئے نا, جیسے المحند المفند ہے عقیدوں کی کتاب, اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں, بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی پوزیشن سمجھ لو المحند المفند کی, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت غلو کیا ہے. دیکھو قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ اس میں اختلاف کرو گے تو آپ ان 72 میں داخل ہو جاؤ گے جو کون سے ہیں, جہنمی. لیکن کچھ عقیدے ایسے ہیں جو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیے. ہر عقیدہ بھی بنیادی نہیں ہوتا, کچھ عقیدے بنیادی ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں, اس میں آپ کی رائے ہے, آپ یہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے. تو المحنت علی المفند کے کچھ عقیدے ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں, ان سے کوئی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہوگا. کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند نے دوسری جگہ وضاحت کی, ہماری رائے ہے, اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. اور وہ بھی جو علماء دیوبند کی رائے ہے تو اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں, وہ بھی 1200 سال پہلے بھی علماء کی رائے تھی, اس کے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے, یہ جھوٹ ہے بہت بڑا. گڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہم جو گئے تھے نا سمجھانے کے لیے المحند المفند کے بارے میں, وہ یہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہو نا کہ علماء دیوبند نے گڑھے ہیں, یہ الزام جھوٹا ہے. یہ تو بڑے بڑے محدثین کے عقیدے جو المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ان میں ہر عقیدہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اختلاف نہیں کر سکے. علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر نبی کی جسد سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند خود ہی اسی کے قائل ہے کہ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے. کوئی کہتا ہے عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, مٹی بھی کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پہ فضیلت دو, کوئی اس کو دے رہا ہے. ہاں نبی کو اللہ پہ فضیلت دو گے پھر یہ کیا ہو جائے گا, پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو اللہ پہ تو کون فضیلت دے رہا ہے بھائی؟ عرش بھی ایک مخلوق ہے جو بعد میں اللہ نے بنائی ہے, قبر کی مٹی بھی ہے, تو مٹی اور عرش کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اس میں آپ کسی کو بھی افضل قرار دے سکتے ہیں. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ مٹی افضل ہے, اور یہ عقیدہ اس لیے کہ قاضی عیاض نے جو 1200-1300 سال پہلے گزرے ہیں, مجھے اسپیسیفک ان کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, یعنی 1000 سال سے تو زیادہ ہو گیا, انہوں نے اجماع نقل کیا ہے. بھائی اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے کیا ہے, افضل ہے. تو علماء دیوبند نے وہ عقیدہ لے لیا جو جمہور کا عقیدہ ہے. اجماع نہ بھی مانو تو جمہور کا تو بن ہی گیا نا. تو وہ تو صدیوں سے علماء اسی کا, عرب بھی اسی کے قائل ہیں. کویت کا جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے, مجمع الکویت الاسلامیہ, تو وہ جو ہے کویت کا جو ایک فقہ کی اکیڈمی ہے, ان کے علماء, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند نے گڑھ لیا ہے. علماء آپ پوری دنیا میں سروے کرو گے تو سب کا یہی ملے گا آپ کو, سوائے چند ایک کے. لیکن جو چند ایک اس عقیدے کو غلط مانتے ہیں وہ بھی ان علماء کو غلط نہیں مانتے جو اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں 2-4 اسکالر ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان عقیدوں کی بیس پہ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دینا شروع کر دیا, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا
کہ اگر آپ علماء دیوبند کو گمراہ قرار دیتے ہو تو پھر آپ کو بڑے بڑے محدثین پہ بھی یہ فتویٰ لگانا پڑے گا. لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں خاندانی کہ ان کو جب یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا بھی عقیدہ ہے, فلاں محدث کا بھی عقیدہ ہے, تو وہ ایسے ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں, پھر اگلا کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ علماء دیوبند گمراہ ہیں, دیکھو ان کا یہ عقیدہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو ڈھیٹ بنے کے پھر کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح علماء دیوبند کا جو یہ عقیدہ ہے قبروں سے فیض حاصل کرنا, اس پہ فوراً شور مچایا جاتا ہے یہ تو شرک ہے. علماء دیوبند نے اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ طریقے سے فیض جو عوام میں رائج ہے وہ حرام ہے. آپ وہ طریقے کا فیض علماء کی طرف منسوب کر رہے ہو جو پبلک میں رائج ہے, وہ والا فیض منسوب کر رہے ہو نا, قبروں سے جا کے مدد مانگنا. اس کو تو لکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ علماء دیوبند سے ہی پوچھیں گے جناب کون سا والا فیض پھر جائز ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے بتانے کے لیے. مطلق فیض کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے کہاں دفنایا جائے؟ قبر کے پاس. کیوں؟ تاکہ اللہ کی جو رحمت پیغمبر کی قبر پہ آتی ہے وہ رحمت اس کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے. تو یہ بھی تو فیض ہے نا قبر سے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی بزرگوں کا فیض ہے کہ آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں. اس کے ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب یہ کہ ان بزرگ نے پتہ نہیں کچھ کیا ٹیکنیکل کام کیا جس کی وجہ سے میری بگڑی پار ہو گئی. یہ 100% حرام عقیدہ ہے. اور ایک ہے میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا تو اللہ کی خصوصی برکتیں ہوئیں, اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا, کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. بزرگوں کی صحبت کے فائدے ہوتے ہیں نا, اسی فائدوں کو فیض سے تعبیر کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ تو بھائی آپ کا فیض ہے کہ جب آپ, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا فیض ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی. اب آپ کو یہ شرک ہے جی, مفتی صاحب کا فیض کہاں سے ہو گیا؟ بھائی بیان سن کے داڑھی رکھی ہے. تو قبر جو ہے نا, نیک لوگوں کی قبر کے حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا نا میری موت کا وقت آ گیا, تو آپ نے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب لے جاؤ, میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. تو مسجد کا فیض حاصل کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے تھے؟ تو جگہوں کے بھی فیض ہوتے ہیں, وقتوں کے بھی. رمضان کا الگ فیض ہے, وقت کا فیض ہوتا ہے, جگہوں کے فیض ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ تاکہ مدینہ کا ان کو فیض ملے. اسی طرح کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب دفن ہونا, یہ بھی کیا, اس قبر کا کیا ہے, اس کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھائی شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے کہ بھائی اس کے پڑوس میں دفن ہوں. تبھی تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نبی کے قریب دفن کیا جائے. لوگ جنت البقیع میں دفن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اہل اللہ کی قبر کی زیارت کرنا یا قبرستان کا بھی فیض ہوتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہو, نبی نے فرمایا زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ, جب قبرستان جاؤ گے تو یہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. یہ قبرستان کا فیض ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء دیوبند نے لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ والے فیض کے قائل نہیں ہیں جس کی عوام قائل ہے. پھر بھی یقین نہ آئے تو پریکٹیکلی دیکھ لو. میں تو المحند المفند کے عقیدوں کو صحیح سمجھتا ہوں. کیا مجھے کبھی دیکھا قبر پہ جا کے مانگتے ہوئے؟ یا مفتی تقی صاحب کو کبھی دیکھا, مفتی رفیع صاحب کو کبھی دیکھا, مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا, مفتی نظام الدین صاحب کو دیکھا, بنوری ٹاؤن کے کسی مفتی کو دیکھا آپ نے, دارالعلوم کرنگی کے کسی مدرس کو دیکھا, جامعۃ الرشید کے کسی مدرس کو دیکھا, جامعہ اشرفیہ کے کسی عالم کو دیکھا آپ نے؟ جو ہمارے بڑے بڑے علماء دیوبند کے مدارس ہیں, جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں, وہاں کسی کو دیکھا اپنے قبر پہ جا کے کوئی شرک کر رہا ہو وہاں جا کے؟ جب کوئی بھی نہیں کر رہا تو چند مسٹنڈوں کا نام لے کے جو کر رہے ہیں آپ پورے علماء دیوبند پہ تھوپ دو, تو یہ آپ کے جاہل ہونے کی دلیل ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ جو علماء دیوبند نے لکھا ہے نا قبروں سے فیض کو جائز سمجھتے ہیں, آگے اس میں انہوں نے بیچاروں نے وضاحت کی ہے کہ وہ والا فیض نہیں جو جس کے یہ جو عوام جا رہی ہے قبروں پہ اور قوالیاں کر رہی ہے اور وہاں قبروں سے مانگ رہی ہے. اور اگر پھر بھی کسی عالم دیوبند نے یہ کام کیا ہے, آپ کتاب سے دکھا دیں کہ وہ گیا قبر پہ مانگا اس نے, تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. انہوں نے غلط کیا 100%. اگر انہوں نے یہ سمجھ کے مردے سے مانگا کہ مردے کو اللہ نے اختیار دیا تو کافر ہو گئے وہ. اور اگر کچھ اور سمجھ کے مانگا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی. اگر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری نیت تھی کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں میں, تو گمراہ بہرحال گمراہی کام آپ نے یعنی وہ کام کر لیا جس سے شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ, تو ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. تبھی علماء دیوبند آج بھی آپ کے سامنے ہیں. علماء دیوبند نے قبر پرستی کو بند کیا ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جہاں قبر پرستی نہیں ہے وہ علماء دیوبند کا آپ کو وہاں پہ اثر نظر آئے گا. جہاں علماء دیوبند کی گرفت ڈھیلی ہے وہاں آپ کو ٹھیک ٹھاک مزار نظر آئیں گے.
تو جو بیچارے قبر پرستی کے خلاف تھے، جن کی اپنی قبریں ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی، آؤ ہندوستان میں آپ مولانا شریف تھانوی کی قبر دیکھو جا کے، اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں کسی کی قبر ایک بالش سے اونچی نظر نہیں آئے گی، کسی کی قبر پہ دھمال نہیں ہو رہا، قوالیاں نہیں ہو رہی، لوگ مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے نہیں ہیں وہاں پہ، سب کی قبریں سنت کے مطابق ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں. لیکن آپ علماء دیوبند کے علاوہ کی قبروں پہ جا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. تو المحند اور المفند کا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے. کچھ عقیدے تو ایسے ہیں جن کو ایکسپلین ہی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح ہے نہیں جس طرح لکھے ہوئے اس میں. دوسری بات، اس میں جو المحند المفند میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر والی حیات ہے اس کو دنیاوی حیات سمجھتے ہیں، برزخی ہے لیکن کیا ہے، دنیاوی ہے. تو آپ یہ مبہم عبارت ہے. آپ علماء دیوبند سے اس کا مطلب پوچھیں، حضرت یہ مبہم دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی مان رہے ہو، تو برزخی ہے تو دنیاوی نہیں ہوتی، دنیاوی ہے تو برزخی نہیں ہوتی. اب جو شر پسند لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ دنیاوی حیات کے ساتھ قبر میں زندگی کے قائل ہیں، تو یہ تو گمراہانہ عقیدہ ہے. جب آپ علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں تو جتنے بھی بڑے بڑے علماء دیوبند ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں، وہ سب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اصل میں برزخی ہے، دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے، دنیاوی کی طرح ہے. جب طرح مان لیا، جب آپ کہتے ہو زید شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب وہ شیر نہیں ہے. تشبیہ جبھی دی جاتی ہے جب آپ یہ مان لیتے ہو کہ وہ ہے نہیں. تو علماء دیوبند اس کے قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اب تشبیہ جب بھی کسی کو کسی چیز سے دی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں تشبیہ دے رہے ہیں. جب تک اس کی ایکسپلینیشن سامنے نہ آئے آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. مثال کے طور پر میں نے کہا زید شیر کی طرح ہے، آپ نے فوراً ایک یوٹیوب پہ کلپ بنایا، ابے انہوں نے کہہ دیا زید کی دم ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا زید کی دم ہے، آپ کہہ رہے، آپ نے فوراً فتنہ کر دیا کہ آپ نے خود نہیں کہا زید شیر کی طرح ہے اور شیر کی دم ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ زید کی بھی دم کے قائل ہو. پھر آپ نے کہا ابے اس نے زید کی گستاخی کی ہے، اس نے زید کو کہا یہ درندہ ہے. یہ کیا ہے؟ درندہ ہے. یوٹیوب پہ آپ نے کلپ بنا کے نا، اور آپ کے بے وقوف اور جاہل قسم کے فالوورز تھے، وہ بھی زندہ باد زندہ باد، اور وہ بھی آ گئے نا سارے. چونکہ ایک ہی جیسے لوگ، جب آپ گندگی کہیں ہوتی ہے تو سارا گند وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی زید شیر کی طرح ہے، میرا عقیدہ ہے یہ، زید شیر کی طرح. ابے زید کو بھیڑیا کی طرح درندہ مان لیا اس میں، جیسے شیر چیر پھاڑ کرتا ہے زید بھی درندہ ہے. کوئی عقل مند اٹھا، اس نے کہا یار مفتی صاحب سے پوچھو کہ مفتی صاحب کا مطلب کیا ہے زید شیر کی طرح ہے. تو میں کہوں گا بھائی بہادری میں کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے. آپ کہیں گے آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو زید کی عظمت کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو تشبیہ وجہ شبہ دیکھی جاتی ہے کہ کس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے. تو علماء دیوبند نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے تو وہ تشبیہ ہے اس معنی میں کہ وہ بہت طاقتور ہے. اس طاقت اور پاور کو ایکسپلین کرنے کے لیے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں. دیکھو ہر شخص کو قبر میں ایک خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے، یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. حتیٰ کہ کافر کو بھی خاص نوعیت کی زندگی ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں. کافر کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال بولو نا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی شہداء کو کچھ زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ نیک لوگوں کو یا عام مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ پاورفل حیات، اور شہداء کو عام مسلمانوں سے زیادہ پاورفل حیات، اور پیغمبر کا درجہ شہداء سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کو اور بھی زیادہ پاورفل حیات ملتی ہے. تو وہ اس کی طاقت اور قوت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ وہ کیا ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. تبھی ترجمے میں طرح لکھا ہوا ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عین دنیاوی ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ازواج تھیں انہوں نے عدت گزاری ہے، اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے. آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا. انکا میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا. علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں، اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات،
کہ اے لوگوں تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے. اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت. پھر آپ بولو یہ کافر ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے, بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے. پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو. انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا, خاتم النبیین کا, تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہیں. اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں, یہ بہت ہمارے خلاف کلپ بنے کہ مولوی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں اگر پڑھایا ہے تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی, آپ پھر وہ کافر ہیں. اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو پھر وہ کیا ہیں بھائی؟ مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ بھی, اس کے فالوورز بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے نا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اگر اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا, ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھوایا, جھوٹا الزام ہے, ہم نے تو اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. اگر پڑھوایا ہے تو پھر مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں تھے, اور اس کلمہ پڑھوانے کے باوجود بھی اگر میں مولوی تھانوی کو مسلمان مان رہا ہوں, اللہ کا ولی مان رہا ہوں, صرف مسلمان بھی نہیں, میں تو ولی اللہ مانتا ہوں, تو میں بھی کیا ہوں؟ پھر آپ یہ تکلف نہ کرو کہ یہ مسلم ہیں, ان کے پیچھے نماز, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے. کافر قادیانی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے, پھر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت کے منکر ہیں, پھر جو علماء ان کو مانتے ہیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. پھر یہ 2 نمبری اور یہ ڈرامے بازی نہیں کرو آپ لوگ. جو بھی اسکالر ہے, میں کسی خاص اسکالر کی بات نہیں کر رہا, آئندہ جو بھی یہ کہے نا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے, آپ بولو یار پڑھوایا تو پھر کافر ہو گئے نا وہ. آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر وہ جواب میں کہ ہم کسی کو کافر نہیں بولتے, تو آپ کہ پھر قادیانی کو کیوں بولتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں کہ اگر ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو پاکستانی آئین نے کافر قرار دیا ہے, اس کا مطلب جب تک پاکستانی عدالت نے ان کو کافر قرار نہیں دیا تھا تو پھر قادیانی مسلمان تھے آپ کی نظر میں؟ تو ٹوپی ڈرامے ہیں, باطل کہیں بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, خوب سمجھ لو, کلابازیاں کھاتا ہے وہ. اب ایک کھوبڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, اور بیسک عقائد ہمارے العقیدہ طحاویہ میں. تبھی المحنت علی المفند ہمارے دینی مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی, کیونکہ اس میں سارے عقیدے بیسک عقیدے نہیں ہیں. بیسک عقیدے وہ ہیں جو العقیدہ طحاویہ میں, ایمان مفصل, ایمان مجمل میں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ یہ اصل یہ ہیں. اور بہشتی زیور کے شروع میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. تو ہمارا اہل حدیث کا عقیدوں میں کوئی اختلاف بولتے کیوں نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کے جو مناظر ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ غلو کرتے ہیں. اہل حدیثوں میں بھی بعض غالی ہیں جو علماء دیوبند کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں, ادھر بھی بعض غالی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ علماء دیوبند کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں, وہی عقیدے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جو قرآن و حدیث سے مزین ہیں. اور اہل حدیث کے بھی بیسک عقیدے کیا ہیں؟ وہی عقیدے ہیں. تو ان کا بنیادی عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اہل حدیث سے صرف یہ اختلاف ہے کہ آپ اپنے فقہ کو کیا کر لو بھائی, مدون کر لو. اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, تو پھر ہماری کتابیں مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دو. آپ کو اگر فقہ کے متن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر قدوری کیوں پڑھا رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ کو بھی ایک متن چاہیے نا پڑھانے کے لیے. دیکھو ہمارے پاس متن ہے. امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے امام محمد, انہوں نے 6 کتابیں لکھی تھی. یہ بات ہو رہی ہے آج سے 1100 سال پہلے. تو ہمارا جو اسلامی لا تھا وہ ریٹن فارم میں کب آیا؟ 1100 سال پہلے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, جب اس سے پہلے ریٹن کی ضرورت نہیں تھی تو اب کیا ضرورت پڑ گئی تھی. یہ پھر حدیث پہ بھی اشکال ہوگا کہ امام بخاری کے دور میں حدیثیں جو ہے پراپر مرتب ہوئی ہیں, تو 150, 200, 300 سال کے بعد جا کے اس سے پہلے کیا ضرورت, جب اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی, تو فقہ کی بھی پہلے ضرورت نہیں تھی بعد میں ضرورت پڑی, کیونکہ لا ریٹن میں ہوتا ہے نا. دیکھو شروع میں محدثین کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھتے تھے, حدیثیں سینہ بسینہ چلتی تھیں. بعد میں بادشاہوں کو, خلفاء کو خیال آیا کہ یار یہ تو سارا علم ضائع ہو جائے گا, کب تک سینہ بسینہ چلے گا معاملہ, ایک چیز ریٹن میں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ محدثین نے کتابوں کو مدون کیا. امام احمد نے کیا کیا, ایک صحابی سے جتنی حدیثیں وہ ساری, پھر دوسرے صحابی سے, پھر تیسرے صحابی سے, اس طرح کتاب لکھی. کسی نے وضو کی حدیثیں پہلے, غسل کی پھر مختلف, اس طرح سے ترتیب دے کے کتابوں کو مدون کیا, ہم پر احسان کر دیا. اب ہمارے پاس حدیث کا ایک ایسا مجموعہ آ گیا, پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا. اب اگر کوئی شخص اٹھتے آتا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, ہوتے ہوتے سند کہاں تک پہنچاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہم اسی حدیث کو مانیں گے؟
ہم کہیں گے کتاب میں دکھاؤ. یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ کہ یہ کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, یہ تو کوئی 3 صدی ہجری میں, کوئی 4 صدی ہجری میں, اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے تو سند چلتی تھی, تو میں بھی کیا چلا رہا ہوں, سند چلا رہا ہوں, مجھ سے فلاں ہے, مجھ سے فلاں ہے. ہم کہیں گے ابے ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے پرکھنے کا کہ تو نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا, اس نے فلاں سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا. اس 2 نمبری کا دروازہ بند کرنے کے لیے محدثین نے کتابوں کو مرتب کر دیا کہ اب جو حدیث اس کتاب میں ہوگی وہ تو مانی جائے گی, اس سے ہٹ کے ہے وہ چاہے کتنی مضبوط سند لے آؤ کوئی نہیں مانے گا, چاہے وہ علامہ اقبال کے واسطے سے ہوتے ہوئے, قائد اعظم کے واسطے سے ہوتے ہوئے بھی نبی تک پہنچ رہی ہوگی, ہم کہیں گے بھائی وہ اپنے پاس رکھو. تو اسی طرح اسلامی قانون وہ حدیثوں سے پہلے مدون کر لیا گیا تھا, کیونکہ حدیثیں تھیں, کتابیں نہیں تھیں, لیکن حدیثیں تو تھیں نا. تو اسلامی قانون جب مدون کر لیا گیا, اب کوئی مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آئے گا, ہم کہیں گے کتاب میں دکھا بھائی, وہ کہے گا میں نے قرآن و حدیث سے استدلال کیا ہے. تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ جیسے اب کوئی سند قیامت تک پیش کر دے نا نبی تک, اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے, تو ایسے ہی کوئی مسئلہ مارکیٹ میں نیا لائے گا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل لکھ لیے گئے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. تو صرف قرآن و حدیث کا حوالہ کافی نہیں ہے, آپ کو کسی مجتہد فقیہ کا بھی حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ قول کسی نے پہلے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یا تو مارکیٹ میں نیا مسئلہ لے کر آ رہا ہے. جیسے غامدی صاحب جب کہیں گے کہ بھائی وہ نہیں ہے, رجم نہیں ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے, کیونکہ قرآن میں رجم کا تذکرہ نہیں ہے, تو ہم غامدی سے پوچھیں گے کہ یہ تو کسی فقیہ نے نہیں لکھا, بتاؤ کسی مجتہد نے لکھا ہو کہ رجم نہیں ہے, تو وہ کہے گا لکھا ہوا نہیں دکھا سکتا وہ. تو ہم کہیں گے بھائی نیا لایا, مارکیٹ میں کیا لایا ہے, نئی چیز آئی ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اسی طرح فقہ بھی مدون کر لیا گیا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, انہوں نے 6 کتابیں لکھیں جو فقہ حنفی کا متن ہے. انہی 6 کتابوں کی آگے شروحات ہوتے ہوتے ہمارے پاس ایک متن بھی ملے گا, ہمیں شروحات بھی ملیں گی, فتاوی بھی ملیں گے. اسی طرح فقہ شافعی میں بھی, مالکی میں بھی, حنبلی میں بھی. تو ہم اہل حدیث سے وہی سوال ہے کہ آپ بھی ایک لا کو مرتب کر لیں. اور اگر آپ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نکالتے ہیں, تو پھر مدرسوں میں بھی نہ فقہ حنبلی پڑھائیں نہ فقہ حنفی پڑھائیں آپ, نہ تنقیدی نظر سے, آپ پھر ڈائریکٹ بخاری پڑھایا کریں اور اسی سے مسائل بتاتے رہا کریں. پھر متن کیوں پڑھا رہے ہو فقہ کا؟ اس کا مطلب آپ کو بھی ضرورت ہے, کوئی ریٹن چیز ہونی چاہیے جس میں سب مسائل ملیں. تو ان کے ریٹن مسائل ہیں, میں مانتا ہوں اہل حدیثوں کی کتابیں ہیں اس پہ, وضو پہ بھی مسائل, نماز پہ بھی, لیکن کوئی ایسا جامع نصاب نہیں ہے جس کو سب مانتے ہوں. حنفیوں میں ملے گا, شافیوں میں ملے گا, حنابلہ میں ملے گا, مالکیہ میں ملے گا. اہل حدیث میں اب تک 1400 سال گزر گئے نہیں ہے. تو اب لکھ لیں بھائی, ہم مان لیں گے. میں سچی مچی میں کہہ رہا ہوں, مان لوں گا, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کیونکہ جب ایک چیز ہے نسبت تو اس کی بھی قرآن و حدیث کی طرف ہے نا, تو چلو یار ہم مان لیں گے اس کو, بشرطے کہ اس میں اجماع امت کے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آپ اس کو ریٹن فارم میں لے آئیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر یہ بعض اہل حدیث جو 2 نمبریاں کرتے ہیں اس سے رک جائیں گے. وہ 2 نمبریاں کیا کرتے ہیں, بس وہ بتا کے میں آتا ہوں مسائل کی طرف. وہ 2 نمبریاں یہ کرتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 1 کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی, اس کا ابا راضی نہیں ہوتا, تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر اہل حدیث نکاح کو نہیں مانتے. اس میں وہ کس سے فتویٰ لیتے ہیں؟ حنفی سے فتویٰ لیتے ہیں. یہ 2 نمبریاں ہم نے اہل حدیثوں میں بھی دیکھی ہیں. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کرو گے تو پراپر اسی کو فالو کرو گے آپ. اگر آپ حنفی ہو تو پراپر حنفی رہو گے آپ, شافی ہو تو پراپر شافی رہو گے آپ, پھر اگر اہل حدیث ہو تو پراپر اہل حدیث. تو وہ جب ہی ممکن ہے جب آپ کا ریٹن میں کوئی مسائل کا مجموعہ ہوگا جس کو سب مانتے ہوں گے. حنفیوں میں ہے, شافیوں میں, آپ میں نہیں ہے. تو آپ میں یہ ہے کہ وہ اس اہل حدیث عالم کو مانتا ہے, یوٹیوب پہ اس کو سنتا ہے, بس اسی کو سنتا ہے. دوسرا اس کو سنتا ہے, دوسرے کو نہیں سنتا, وہ اس کو سنتا ہے, تیسرے کو نہیں سنتا. یہ تو امت اکائیاں میں بڑھ جائے گی نا, یہ غلط ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. اچھا, ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے. میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا. تو ایک اہل حدیث مولانا, وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ, واللہ عالم. میں نے سمجھا کہ شاید اہل حدیث ہوں گے, وہ کچھ اور ہی چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں. کچھ کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی بات. خیر وہ جو بھی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے. انہوں نے پورا
20 منٹ کا کلپ بنایا یا 15 منٹ کا میرے خلاف کہ اس نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ موضوع حدیث ہے, اس میں تو سعودیوں کے مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور اللہ بھلا کرے علماء دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ یہ انار کے اندر جو ایک دانہ ہے وہ جنت کا دانہ, یہ حدیث موضوع ہے, من گڑا تھا پورا 10-15 منٹ کا. تو میں نے سنا وہ کل بیٹھ کے, اسٹائل ان کا صحیح ہی تھا, لیکن 10-15 منٹ ایک بات کو طول دیا. میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے, میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا. اب چونکہ وہ کوئی شرعی مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا, اس کا شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں. ایک انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی, اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث فضائل میں بھی میں لوگوں کو نہ سناؤں. آپ نے میرے بیانات میں بہت کم ہے کہ کوئی ایسی حدیث میں نے سنائی ہو جو ضعیف ہے. اور اگر پھر بھی انسان غلطی سے سنا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ذریعے سے مجھے پیغام بھجوا دیں کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, یا آپ 2 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیں بھائی مفتی صاحب نے یہ حدیث بیان کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ عرب علماء بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, ہم تو اختلافی مسائل جب پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ضعیف ہے. تو انہوں نے بیچاروں نے 10-15 منٹ اتنی لمبی بات کر لی. میں نے تو دیکھا نا, میرا عنوان تھا, میرا نام تھا, میں نے کہا دیکھوں کیا, تو مجھے اتنا غصہ ہے بھائی ٹو دا پوائنٹ بات تو کرے نا, آگے ہے کیا, وہ کہ میں نے غلطی کیا کی, وہ آخر میں جا کے بتایا کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس لیے آئندہ کوئی بھی اہل حدیث ہو یا کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو, اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دیں, اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ کہ بھائی واقعی حدیث صحیح نہیں ہے, مجھ سے بیان کرنے میں کیا ہو گیا, مسٹیک ہو گیا. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم ایسے دودھ کے دلہے میں کہ ہم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی. تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ, جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا, ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تنبیہ کی. تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو آئندہ میں نہیں بیان کروں گا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو بات کو طول نہیں دینا چاہیے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی بات کو آپ رائی کا پہاڑ بنا دے, او اتنا لمبا چوڑا. پھر انہوں نے کہا کہ سارے علماء دیوبند ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سارے ایسے نہیں کر رہے ہوتے, جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بتا دو بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے بات کو شارٹ کر کے کیا کریں, مختصر, تاکہ سننے میں بھی مزہ آئے. مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے کلپ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی وہ ایک مزاحیہ آتا ہے, مزاحیہ پرینکر آتا ہے, میں نہیں دیکھتا پرینک وغیرہ, ٹائم ہی نہیں ہے, کبھی کبھار گزر جاتا ہے, تو بعض بڑے مزے کے ہوتے ہیں. تو میں گھر گیا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے ایک یوٹیوب پہ نا بڑا زبردست اس کا ایک پرینک ہے. وہ پرینک میں اس نے یہ دکھایا کہ اعلان ہو گیا مسجد میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نا, حالانکہ ہوا نہیں تھا, وہ پرینک کیا اس نے. اب لوگ آ رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ مرحوم کیسے مرے. اب میں آج کے کلپ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے, اس میں طول بہت دے دیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ مرحوم جو ایسے مرے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ صبح صبح نکلے, بائک پہ بیٹھے, اب وہ کان لگا کے سن رہے ہیں نا, وہ بائک پہ بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آیا. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, میں تو اپنے الفاظ میں, تو یہ کہ اسے ٹرک سے ٹکر ہوگی, کہہ رہے نہیں. ہوا یہ کہ وہ ٹرک اتنی اسپیڈ کے ساتھ آیا اور زوں کرتا ہوا گزر گیا. تو کیا مطلب نہیں مرے وہ؟ نہیں, ابھی نہیں مرے, آگے بتا رہا ہوں. اچھا پھر کیا ہوا, جو مرے کیسے؟ کہہ رہے ہیں پھر وہ گزر گیا, وہ اس سے کچھ نہیں ہوا ان کو نا. اب کیا ہوا جی, پھر یہ گئے. تو یہ گھر گئے, کسی نے لسی بنا کے ان کو دی, تو لسی میں میٹھا زیادہ تھا یا کیا تھا, وہ پی کے یہ سو گئے. اب اس کا خیال تھا شاید شوگر لیول بڑھ گیا, وہ مر گئے. کہہ رہے اب لمبا سوئے ہیں, تو بارات میں نا کسی کی بارات تھی, تو اس میں فائرنگ ہو رہی تھی, تو ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہہ رہا ہے مرے کب؟ کہہ رہا بھی صبر کرو. کہہ رہا پھر ہوا یہ کہ بارات میں آپ کو پتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ فائرنگ مت کرو, کیونکہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی, اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو اب وہ سمجھا کہ شاید گولی اوپر جا کے اس کی کھوپڑی میں آگے لگی ہوگی مرحوم کے. تو کہہ رہے ہوا یہ کہ وہ جب بارات میں وہ نیند آئی ہوئی تھی, لسی پی کے اٹھے, شادی میں تیار ہو کے گئے, فائرنگ ہوئی, گولیاں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں. وہ کہہ رہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے, تو گولیاں اوپر بھی آئیں نیچے بھی آئیں.
وہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, ایسے فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے وہ مر گئے, کہہ رہے نہیں وہ مرے نہیں, کھانا کھا کے واپس آ گئے. سمجھ رہے ہو, اگلے کو اتنا زج کرو نا کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دے سامنے والے کو. اچھا پھر دکھایا کہ اگلا بندہ آیا نا, اگلا بندہ آیا مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے جب آیا نا, تو اس اگلے بندے نے ان سے لواحقین سے پوچھا بھائی کیسے مرے, تو اس نے کہا وہ صبح نکلے تھے موٹر سائیکل پہ. دوسرے نے کہا میں بتا دیتا ہوں, صبح نکلے, ٹرک آیا گزر گیا, نہیں مرے. اس کے بعد لسی پی, اٹھے, نہیں مرے. بارات میں گئے, نہیں مرے. یہاں تک تو پتا ہے, آگے بتا کیا ہوا, یہاں تک میں نے اس کو بتا دیا. تو بعض اسکالر کیا کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے, بھائی ہم نے کوئی حدیث ضعیف سنائی ہے, آپ بتا دو یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, اللہ کی قسم میں مان لوں گا, میں فوراً اعلان کر دوں گا, مجھے کوئی رجوع میں, مجھے تو شکریہ یار, آپ نے مجھے زیادہ گمراہی سے بچا لیا, بڑی گمراہی سے آپ نے مجھے بچا لیا نا, کہ یار میرا تو مذاق اڑتا نا, آپ نے تو میری بے عزتی سے مجھے بچا لیا, میرا تو شکریہ بنتا ہے. آگے وہ بیان اتنے لوگوں تک جاتا, لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب اتنی بڑے پھینکو, اتنی من گڑت حدیث سنا رہے ہیں اور اتنے ڈھٹائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. میں نے ایک غلط بیان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی, وہ بالکل غلط تھا, حالانکہ نبی سے کلیجی کھانا ثابت ہے. میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, مجھے کسی نے بتایا بھائی آپ نے کیا کہہ دیا, کلیجی کھانا تو ثابت ہے, میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, پھر بھی وہ ملینز میں چلا گیا. اب اس میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ ابھی اتوار کے بیان میں فلا صدق ولا صلی, اب بیان میں انسان ترجمے کو کم فوکس کرتا ہے نا عوام پہ, تو صدقے میں میرا دماغ صدقے کی طرف چلا گیا. میں نے کہا کافر نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی. بعد میں جب میرا بیان یوٹیوب پہ گیا ہے تو میں نے کہا فلا صدقہ کا معنی تو تصدیق کرنا ہوتا ہے, صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کتنی بڑا بلنڈر ہوا مجھ سے, صدقہ یصدق تصدیقاً ہے نا, یہ تو وہ گرامر ہے جو ہم بچوں کو 2-3-6 سال ہم نے پڑھائی ہے. تو میں نے کہا کتنا برا امیج جائے گا یار, فلا صدقہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, صدقہ نہیں کیا. تو میں نے فوراً وہ احمد بھائی کو فون کیا, بھائی یہ ہٹا یار, یہ تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو رہی ہے کہ صدقہ کا میں نے ترجمہ غلط کر دیا, تو ہٹاؤ بھائی یہ. اب ایسے موقع پہ اگر کوئی فوراً مجھے فون کر کے کہتے کہ مفتی صاحب صدقہ کا ترجمہ میں آپ سے کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, وہ صدقہ نہیں ہے, وہ صدقہ ہے. ویسے بھی صدقہ کا وہ صدقہ بنتا ہی نہیں ہے نا, تصدیق سے, وہ تو واضح, تو میرے پر احسان ہوتا نا. تو یہ مسٹیک ہر آدمی سے زبان کی مسٹیک ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو تمیز سے بتا دیں, پھر بھی رجوع نہ کرے, پھر آپ بولو یار بڑا بدتمیز آدمی ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو بتایا بھی ہے پھر بھی رجوع نہیں کر رہا, یا تو ایکسپلین کرے, رجوع پھر بھی نہیں کر رہا. تو کہیں بھی ایسی بات ہو ٹو دا پوائنٹ, اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں